کسان اتحاد کے مرکزی صدر ہمارے ساتھ ہوں گے عمیر مسعود صاحب. کسان ڈے ہے آج. کسانوں کی کیا صورتحال ہے, ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, خاندان کیسے چلتا ہے, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کوئی ان کو سیکیورٹی ہے, اسپتالوں کی فیسلٹی ہے, یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے. کیونکہ ہمارا کسان اگر خوشحال ہوگا تو ملک یہ خوشحال ہوگا, ایگریکلچر ظاہر فلرش کرے گی تو ملک کی جو ہے اکانومی اسٹیبل ہوگی. تو کیا حالات و واقعات ہیں کسانوں کی, یہ ہم نے جانا ہے. مرکزی صدر کسان اتحاد میاں عمیر مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں نے سارے جو باتیں کی ہیں یہ سب میسر ہے آپ کو یا ابھی بہت امپروومنٹ کی دوسرے کہ ان کا بھائی آج آپ دن ہے تو اس دن کے حوالے سے ایک تو مبارکباد, اور دوسرا آپ بتائیں کہ اس عالمی دن کو مطلب کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کوئی آپ کی تھیم ہوتی ہے ہر سال, اور کیسے اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے فارمرز ڈے پہ بہت سارا, اکثر میں دیکھا گیا ہے کہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں ان میں کسانوں کی بات تو کبھی بھی نہیں کی جاتی, لیکن آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کا شکر گزار ہوں. دوسرا یہ کہ جو فارمر کے لیے ہے, بیسیکلی فارمر دنیا پوری میں تو فارمر اگر کسی کورٹ میں بھی چلا جائے تو جج اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا مسیحا آ گیا. فارمر کو پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور فارمر کی جو لائف ہے وہ بڑی عجیب ہے. یعنی پاکستان میں ہمارے آپ اگر فارمر کی لائف دیکھیں تو وہ صبح 4 بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک وہ چلتی رہتی ہے, اور جب اس نے فصل کو پانی دینا ہے, نہر کی باری ہے, تو پھر وہ رات کو بھی کام کرتا ہے. تو اس کی زندگی میں چھٹی نہیں ہوتی, وہ ساری زندگی اس میں اپنا ورکنگ میں رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ وہ کسی بھی حال میں یہ نہیں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا بد دعائیں دیتا ہے, وہ ہمیشہ ہی شکر گزار کرتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ صرف انسان فارمر کی اگائی ہوئی جناز کو صرف انسان نہیں کھاتے, بلکہ پرندے بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ شکر گزار رہتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا پاکستان کا کسان ہے, میں اس پہ اسپیشلی بات کروں گا کہ وہ انتہائی محنتی ہے, اور ہمیشہ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں, ہم معاشرے میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. اور خاص طور پہ ہم بھی جب فارمر آرگنائزیشنز جو ہیں, ہم بھی جب بات کرتے ہیں کسی بھی لیول پہ, تو ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کراپ کا ریٹ اتنا زیادہ لے لیں کہ جو عام آدمی نے جو کھانا ہے گندم ہے تو گندم کا ہم ریٹ اتنا زیادہ لے لیں کہ وہ ریٹ ایک غریب آدمی پہنچ سے بہت دور چلا جائے. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ان پٹ سستے ہوں تاکہ ہم عام شہریوں کو اچھی چیزیں فراہم کر سکیں. تو عمیر بھائی آج کے دن کے اگر حساب سے بات کریں کہ کوئی آپ کی کوئی ہوتا ہے کوئی کیا کہنا چاہیے, گیٹ ٹوگیدر, کوئی سیمینارز, کوئی آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں, کوئی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کسانوں کو بلایا جائے, کچھ آپ کا دن ہے تو کچھ مطلب جن کے دن ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیلیبریشن تو رکھتے ہیں, فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں. ہماری بیسیکلی کوئی سیلیبریشن ایسی تو نہیں ہوتی, چونکہ کسان ہے وہ دیہاتوں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا فارمر ڈے کے حوالے سے, یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ سیلیبریشن کی اناؤنسمنٹ ہو یا کوئی ایسا ہو. تو ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ایک میسج اس ڈے کے موقع پر ہمارا کم از کم میسج چلا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے, ہماری پالیسیز کو کچھ اس ایک دن تو ان کے لیے کوئی اسپیشل خاص کوئی سیلز کوئی کچھ ہونا چاہیے. میاں صاحب میں یہ پڑھ رہا تھا ریسرچ ہے کہ پاکستان میں زراعت کا جو معیشت میں جو حصہ ہے وہ 23.5% ہے, اتنا بڑا حصہ. سر ایسا ہی ہے. اچھا, اور پھر مویشیوں کی بھی تعداد 25 کروڑ سے زائد ہے, اور یہ بھی آپ کے کسانوں سے ہی جڑے ہیں, لائیو اسٹاک. جی بالکل ایسا ہی ہے سر, بلکہ مویشی کا صرف مویشی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کا آپ اگر سائیکل دیکھیں تو ایک جو دودھ نکالتا ہے وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جانوروں کا چارہ بناتا ہے, پھر اس کا
दूध निकालता है, फिर उसके बाद उसकी सारी सिस्टम जो है वो चल जाता है। इसी तरह आप दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स का भी यही सिलसिला होता है कि हमें उनकी बच्चों की तरह हिफाजत करनी पड़ती है कि अगर हम उन्हें हिफाजत नहीं करेंगे तो वो उन पे पेस्ट आ गया है, उन पे कोई बीमारी आ गई है, वो हमें खुद ब खुद देखना पड़ता है, उन्हें रोजाना की बुनियाद पे चेक करना पड़ता है और उनकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उन्हें पानी चाहिए, खाद चाहिए, जो चीज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो बेसिकली हमारे मुल्क में जो हम देहातों में रहने वाले लोग, खास तौर पे किसान ही है सारे, और वो देहातों में सर हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम पहले तो नहीं है। सरकारी स्कूल है तो वहां पे तालीम नहीं होती, फिर उसके अलावा सेहत का इशू बहुत बड़ा है, सेहत भी नहीं होती। आगाज यही से किया था सर मियां साहब, आप शायद आपने वो सुना नहीं, मैंने आगाज यही से किया था सर। जी मैंने सुन लिया था, उसी का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, उसी बात को आपकी आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि हम जो है, हम कब तक इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। हमें चीजों को बेहतरी करनी चाहिए कि हम जो अगर शहरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो देहाती एरियाज को भी फैसिलिटेट करेंगे तो गवर्नमेंट की भी रिट कायम होगी, प्लस ये कि हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा। अगर आप किसी को करेज नहीं होगी उसके अंदर काम करने की, उससे कोई उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ सिला नहीं मिलेगा, जी तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो ज़राअत नहीं करना चाहते क्योंकि ज़राअत प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लॉस में है। और हमने तो 2024 में $4 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया। इसी तरह हम बाकी इजरास है, हम मीट एक्सपोर्टर है, हम बहुत सारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, लेकिन हमारे पास आज तक कॉटन का सीड नहीं है। तो इन चीजों को बेहतरी लाएंगे जी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हम वो लोग हैं सर कि आप ₹1 अगर लगाते हैं तो उससे ₹100 बनाते हैं। और मैं तो कहती हूँ दुनिया भर में जो किसान है ना वो अमीर आदमी है, बिल्कुल, और क्या ऐसे अलग नखरे हैं, और लोग उनसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है ना उनसे जेलस होते हैं कि यार देखो किसी की नौकरी नहीं, अपना काम है, और क्या उनकी मतलब एक जिंदगी, मतलब गाड़ी, बेसिक जरूरतें तो दूर की बात है, उनके पास एमिनिटीज है, लाइफ की आसाइशें पता होगा ना कि जी ये टोमेटोज उगाते हैं, ऑलिव्स उगाते हैं, तो ये अमीर कबीर इंसान होगा, और हमारे यहाँ उल्टा है। अमेरिका में तो उनके पास जहाज है अपने अपने, अपने अपने घरों के पास खड़े। मियां साहब यही जरूरत है, बिल्कुल मियां साहब, बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।